السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس رکوع میں اور اگلے 2-3 رکوع میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان کا تعلق ہے مالی معاملات کے ساتھ۔ ان کا خلاصہ اس طرح ہے کہ شروع میں اللہ رب العزت نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کا اجر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں، 700 گنا تک بڑھا کر دوبارہ اسے واپس کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن، اللہ چاہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ بھی عطا کر سکتے ہیں، جس کی کوئی حد اور کوئی مقدار نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کا جو اجر ہے وہ اس کی کوانٹٹی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کوالٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جس قدر انسان کی نیت زیادہ خالص ہوتی ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکی پر اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کے اجر کو باطل کر دیتی ہے، اجر کو باطل کر دیتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ جب آپ کسی کو مال دیں وہ مستحق ہو، پھر اس کے بعد اس پر احسان جتلائیں۔ احسان جتلانے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس پر احسان نہیں کیا، آپ نے تو اپنا فرض ادا کر کے اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اس شخص کو نہیں دیا، تو لہٰذا آپ کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جس کو مال دے رہے ہیں آپ اس کو اذیت اور تکلیف پہنچائیں، اس سے بھی اجر باطل ہو جاتا ہے۔ یا تیسرا یہ کہ پھر ریاکاری والا معاملہ ہو تو اس سے بھی اجر باطل ہو جاتا ہے، انسان کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اجر کو ضائع کرنے والی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر خود آپ کو دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ یہ مال قبول کر لیں تو آپ کو اس کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، یعنی عمدہ مال ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ کرتے ہیں کہ جو خود اگر ہمیں کوئی دے تو ہم لینا پسند نہ کریں، ضائع ہونے والی چیز، بیکار پڑی ہوئی چیز جس کا ہمارے ہاں کوئی مصرف نہ ہو، اسے اگر ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ہمیں ملے تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے سامنے یہ سوال آ جائے کہ وہ مال دکھا کر خرچ کرے، ظاہر کر کے یا چھپا کر، تو ظاہر ہے کہ ظاہر کر کے خرچ کرنا بھی درست ہے، ظاہر کر کے خرچ کرنا ایک اور چیز ہے، ریاکاری سے خرچ کرنا اور چیز ہے۔ ظاہر کر کے خرچ کرنے کی نیت بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ لوگوں کے سامنے خرچ کروں تاکہ 2 اسباب میں سے کوئی ایک وجہ اس کی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ لوگ مجھے بخیل نہ سمجھیں، یہ خیال نہ کریں کہ یہ اپنے فرائض مالی ادا نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسروں لوگوں کو ترغیب دلانا، موٹیویٹ کرنا مقصود ہو کہ میں بھی خرچ کر رہا ہوں آپ بھی کریں، یہ بھی ایک جذبہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے۔ اس لیے دونوں درست ہیں، موقع کی مناسبت سے انسان کو کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فقراء کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اصل فقیر کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے چل پھر کر، جب سوال اس طرح نہیں کرتا کہ جب سوال کرے تو لوگوں سے چپک جائے، پیچھے ہی پڑ جائے، اور اس کے اندر خودداری ہو، سوال کے لیے وہ ہاتھ دراز نہ کرتا ہو، اس قدر خودداری ہو کہ ناواقف آدمی یہ سمجھے کہ یہ مالدار ہے اس لیے نہیں مانگتا۔
اور وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خدمت میں لگا رہتا ہو، ایسے شخص پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مالی حوالے سے ہی کچھ احکامات یہ بھی ذکر کیے ہیں۔ ایک تو سود سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سود دراصل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ یہ بھی سورۃ البقرہ میں یہ بات کی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہ جو شخص سود استعمال کرتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو وہ ایک دیوانے، مجنون اور مخبوط الحواس شخص کی طرح کھڑا ہوگا، اور یہ علامت ہوگی کہ یہ شخص زندگی میں سود لیتا دیتا رہا ہے۔ پھر معاملات کی صفائی کی تلقین کی گئی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کریں تو اسے لکھ لیا کریں، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر کوئی گواہ بھی بنا لیا کریں، اور اگر کسی کو گواہ بنایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار بھی نہ کرے۔ اور پھر گواہی کا نصاب بھی بتایا گیا ہے کہ گواہ یا تو 2 مرد ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو پھر 2 مرد، 1 مرد اور 2 عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ 2 مرد ہوں گے یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی، گویا 1 مرد کی جگہ پر 2 عورتوں کو رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی جو آخری آیات ہیں ان میں ہمیں ایک دعا تلقین فرمائی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہماری گرفت نہ کرنا، اور اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، اور اے اللہ ہم پر وہ چیزیں نہ لاد دیجئے جو ہماری طاقت سے باہر ہوں، ہمیں معاف کر دیجئے، بخش دیجئے، اور ہم پر رحم فرمائیے، اور اپنے ان بندوں کی کفار کے مقابلے میں مدد فرمائیے۔ تو یہاں پر سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے بعد اگلی جو سورت ہے وہ سورۃ آل عمران ہے۔ سورۃ البقرہ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں جس قوم کو مسلمانوں کے علاوہ ڈسکس کیا گیا ہے وہ یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں بات کی گئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو عنوان رکھا ہے سورت کا وہ ہے آل عمران۔ عمران، آل عمران کا مطلب عمران کا خاندان۔ اب یہاں عمران سے کون مراد ہے؟ یاد رکھیے عمران سے مراد یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، جو رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا لگتے ہیں۔ تو ان کے خاندان اور فیملی کو بھی اس صورت میں چونکہ بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث لایا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو آل عمران کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے، وہ خاندان تھا جو فلسطین میں قیام پذیر تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو اللہ کی برگزیدہ، منتخب اور بڑی نیک بندی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واحد صورت جو کسی خاتون کے نام کے ساتھ معنون کی ہے وہ حضرت مریم کے نام سے سورہ مریم قرآن کریم میں 16ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ ان کا درجہ ہے خواتین میں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نام کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے اپنے سر ایک ایسی مشکل برداشت کی، ایک ایسی تنگی اٹھائی کہ جو ان کے علاوہ دنیا میں اور کسی عورت نے نہیں اٹھائی اللہ کے نام پر، جس کی تفصیل آگے سورہ مریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ آ جائے گی 16 پارے میں جا کر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی والدہ کے جب حضرت مریم پیدا ہوئیں، وہ جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی تو ان کی والدہ نے، جن کا نام حنا ذکر کیا گیا ہے، یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھے یہ بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے اللہ کے گھر کی رکھوالی کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور جب ولادت کا وقت آیا تو بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، حضرت مریم پیدا ہو گئی۔ اب وہ پریشان ہو گئیں کہ یہ تو مریم پیدا ہو گئی ہیں، واللہ اعلم بما وضعت، تو جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثی، یاد رکھو کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، یہ لڑکی بڑی عظمت والی ہے، بڑے نصیبوں والی ہے، اور اللہ کی ایسی بندی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لے کر کیا، اس کے علاوہ کسی بندی کا ذکر نہیں کیا۔
لہذا اسے لڑکوں سے کمتر مت خیال کرو۔ اب جب وہ پیدا ہوئی تو اس کے بعد انہیں منت کے مطابق بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب نبوت کا سلسلہ حضرت زکریا علیہ السلام تک پہنچ چکا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت مریم کے خاندان کے فرد تھے، غالباً حضرت مریم کے خالو لگتے تھے، اور پیغمبر بھی تھے اپنے زمانے کے جلیل القدر۔ بیت المقدس کی دیکھ بھال بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ بیت المقدس میں بیٹی کو خدمت کے لیے وقف کرنا ہے، تو پھر تربیت کے لیے کس کے حوالے کرنا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے ہوئیں، حالانکہ مسجد اقصیٰ کے جتنے بھی ذمہ دار تھے ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ ان کی تربیت میں رہے، لیکن پھر ایک بڑا عجیب کام ہوا، ایک عجیب انداز اختیار کیا گیا حضرت مریم کو کسی کے حوالے کرنے کے لیے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ایسے کریں کہ کسی نہر کے کنارے پر جائیں اور ہر ایک اپنی اپنی قلم نہر کے اندر ڈالے، جس کی قلم تیرے نہیں بلکہ سیدھی کھڑی ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بچی اسی کی پرورش میں رہے۔ سب نے اپنی قلم ڈال دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم بجائے تیرنے کے پانی میں کھڑی ہو گئی، حالانکہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور تو اس کے مطابق پھر حضرت مریم کو ان کی کفالت میں دے دیا گیا۔ اور کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام جب ان کی کفالت میں تھیں تو جتنا عرصہ ان کے پاس رہیں، حضرت مریم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسم پھل آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو پیغمبر تھے وہ بھی آ کر سوال کرتے تھے، انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم اللہ کی ایسی بندی تھی، جواب میں فرماتی ہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہیں ایک عجیب خیال آیا کہ اللہ پاک مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، تو اللہ مجھ بوڑھے زکریا کو بھی بے موسم کا پھل یعنی اولاد دے سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی، اور نتیجتاً حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت میں حضرت مریم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے پاک بنایا۔ یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد کیا تھا؟ پاکی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ایسا طبقہ بھی موجود تھا جو حضرت مریم علیہ السلام پر، ان کی پاک دامنی پر یقین کرنے کے بجائے ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غلط طریقے سے ولادت کی تہمت اور الزام لگایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی قرآن میں بیان کی۔ اللہ نے آپ کو پاک بنایا، آپ کو چنا، اور آپ کو جہان بھر کی عورتوں کے مقابلے میں برگزیدگی اور اونچا مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایسی اللہ کی بندی ہیں آپ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بھی ایسے ایسے عجائبات ظاہر کرتے ہیں، مردوں کو وہ زندہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ان کے گھر میں بطور ذخیرہ کے کون سی غذا موجود ہے۔ ساتھ ساتھ نابینا کے ہاتھ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ بینا ہو جاتا ہے، برس کے بیمار کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے اسے تندرستی دے دیتے ہیں، مٹی سے ایک پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں وہ اڑنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات عطا کیے تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاصیت۔ پھر اس کے بعد جب اس وقت کے حکمرانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مقاصد میں رکاوٹ سمجھا تو پھر فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو راستے سے ہٹایا جائے، ان کے قتل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ ان کی وہ پولیس، ان کی انتظامیہ، ان کی عدالت کے کارندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، اس سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیتے ہیں حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے، اور ان کی شکل ایک اور شخص پر ڈال دی جاتی ہے
یعنی وہ ان کا ہم شکل بن جاتا ہے، لوگ اسے ہی حضرت عیسیٰ سمجھ کر پھانسی دے دیتے ہیں۔ آج تک بھی عیسائیت کے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب ہوئی تھی، اس لیے صلیب انہوں نے اپنا نشان بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، یہ اپنی جگہ پر آئے گا 6 پارے میں سورہ مائدہ میں، کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے سامنے یہ سارا معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، وہ کنفیوزڈ ہو گئے، وہ سارے لوگ خود ہی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ جناب علیہ السلام۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ذکر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ شاید یہ بھی بتاتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں، جن کو آپ یہود بھی کہہ سکتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں، اہل کتاب یعنی وہ لوگ جو پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں، انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اب اس میں یہود بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، زبور پر رکھتے ہیں، اور اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ قل، آپ ان سے کہیے کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ سب سے پہلا نقطہ جس پر ہم متفق ہو سکتے ہیں، وحدت کی بنیاد بن سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم شرک چھوڑ دیں، توحید پر قائم ہو جائیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو رب بنانے کی جو روش ہے اسے ترک کر دیں، انسان کے احکامات کو خدا تعالیٰ کے احکامات کے برابر سمجھنا چھوڑ دیں، اللہ کا حکم اللہ کا ہے اور بندوں کا حکم بندوں کا۔ تو گویا توحید ہمارے درمیان ایک کامن پوائنٹ بن سکتی ہے، جو ہم سب کو اکٹھا کر سکتی ہے، بشرطے کہ سب لوگ توحید کے اوپر توحید کو اپنا نقطہ اتفاق بنا لیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ چونکہ ان دونوں مذاہب کا تھا، یہود کا بھی اور عیسائیوں کا بھی، اور تیسرے مشرکین مکہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، فرمایا کہ نہیں، حضرت ابراہیم کے سب سے قریبی وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، وہ جنہوں نے زندگی میں ان کی پیروی کی تھی۔ اس کے بعد یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زیادہ قریب ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ایمان والے مؤمنین مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ حضرت ابراہیم کے زیادہ قریبی ہیں، تم زیادہ قریبی نہیں ہو، کیونکہ تم نے شرک کی روش اختیار کی، تم میں سے کئی ایسے ہیں جو 3 خدا مانتے ہیں، کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے، اس قدر، اور کئی شرک کے اوپر قائم ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بھلا ابراہیمی بھی بتوں کی پوجا کر سکتا ہے؟ پھر درمیان میں اللہ رب العزت یہود کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی جو اسلام کے خلاف سازشیں ہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک سازش بڑی عجیب ہو، علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے ایمان کا اظہار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کا مذہب قبول کر لیا ہے صبح کے وقت، دن کے حصے میں، اور جب رات ہوگی تو جا کر ہم کہیں گے کہ جی ہم نے تو آپ کا مذہب چھوڑ دیا ہے، ہمیں بالکل پسند نہیں آیا۔ اس ساری پریکٹس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس ساری پریکٹس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کریں اور ان کو یہ دکھائیں کہ دیکھو تمہارا دین ایسا ہے کہ جس میں لوگ آتے ہیں پھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ پریکٹس صرف اس وقت کے یہود کی سازش نہیں تھی، آج بھی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ دنیا میں، یورپ میں اور مغرب میں، امریکہ میں ایسی سوسائٹیز قائم کی گئی ہیں جس کو ایکس مسلم سوسائٹی کہا جاتا ہے، اور لوگ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرواتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان تھے، اب ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اور پھر آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اسلام میں یہ مسئلہ ہوا، ہمارا اسلام میں یہ پرابلم تھا، ہمیں یہ والی کنفیوژن تھی، ہمارا فلاں سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا، اور مقصد کیا تھا؟ انہوں نے اپنے اپنے گروپ بنا رکھے ہیں بڑے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، اور پھر وہ لوگ ان کو سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو میں موجود ایمان کی دولت بھی ان کے ان شبہات کی وجہ سے کھو دیتے ہیں۔ کئی بار ظاہر ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے ہی کہ دراصل وہ پہلے مسلمان تھے ہی نہیں، لیکن ظاہر ہے اس ساری چیز وہ سمجھے گا کہ جو ڈیپلی انہیں اسٹڈی کرے گا اور ان کی ساری
مختلف گفتگوؤں کے اندر جو تضادات ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ بہرحال یہ وہ سازش تھی جو پہلے بھی ہوئی۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے یہود کے کچھ لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے دیانتدار ہیں، اگر آپ انہیں دولت کا خزانہ بھی دے رہے ہیں تو واپس کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بددیانت ہیں کہ اگر انہیں 1 دینار بھی دیا جائے تو واپس نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ آپ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، ورنہ وہ واپس نہیں کریں گے۔ تو گویا قرآن نے یہود میں موجود دیانتدار لوگوں کی تعریف کی اور یہ بتایا کہ اخلاق حسنہ چاہے کسی کافر میں بھی ہوں گے وہ قابل تعریف ہوں گے اور اپریشیبل ہوں گے، وہ قابل مذمت نہیں ہوں گے۔ اچھی عادت، اچھا اخلاق جس شخص میں بھی ہو، چاہے اس کا کوئی بھی دین و مذہب ہو، اسلام اس کی تعریف کرتا ہے اور قرآن کریم اسے قابل تعریف عمل قرار دیتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک میثاق کا ذکر کیا ہے، بڑا عجیب و غریب میثاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ہر پیغمبر یہ وعدہ کرے کہ اگر میری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میں اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی کتاب کی تبلیغ اور دعوت کے بجائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کی تبلیغ کو پھیلانے میں کام کروں گا اور ان کا امتی بن کر کام کروں گا، اپنی دعوت کی ترغیب دینا چھوڑ دوں گا۔ یہ بہت بڑا وعدہ تھا۔ یہ دراصل اس بات کا اظہار تھا کہ آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ کہ آپ کی نبوت تمام نبوتوں پر حاوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ آج اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے لیے کوئی راستہ نہ ہوتا، اور وہ بھی میری ہی اتباع کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخری دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے، اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑے اہم اصول کا اعلان کیا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، تلاش کرے گا، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین و مذہب لوگوں سے قبول نہیں کریں گے۔ اب قابل قبول راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی کی جو پیروی کرے گا نجات پائے گا، اور جو اس کے خلاف چلے گا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ تو گویا نجات کے راستے کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ نجات کا راستہ قرآن کریم ہے، نجات راستہ یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اس نجات کے راستے پر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گزشتہ انبیاء کی پوری جو دعوت اور تبلیغ کا عمل ہے اس کا انکار نہیں کریں گے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اپنے آپ کو اس کی کنٹینیوٹی خیال کریں گے، اپنے آپ کو اس کا تسلسل سمجھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان سے ڈسکنیکٹ کر لیں گے، الگ کر لیں گے، اپنے آپ کو ان سے جوڑے رکھیں گے۔ ان کی عقیدت اور ان کی محبت اور ان پر ایمان یا آپ کے بھی ایمان کا حصہ ہوگا، باوجود اس کے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو پچھلے انبیاء کے احترام، ان کے ادب، ان پر ایمان رکھنے کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم اصول ذکر فرمایا ہے کہ انسان نیکی کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کا کیا طریقہ ہے، اور میرا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو خود تمہیں پسند ہے، جو خود تمہیں پسند ہے۔ اگلی کچھ آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ان اول بیت وضع علی الناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں بیت اللہ کی عظمت اور اس کی شان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو بابرکت ہے اور انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، جس میں مقام ابراہیم ہے، جو اس میں چلا جائے وہ امن ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ کہ انسان کی ذمہ داری ہے لوگوں کی کہ وہ زندگی میں ایک بار اس گھر کی طرف حج کے ارادے کے ساتھ جو استطاعت رکھتے ہوں، جن کے پاس سہولت موجود ہو، مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، ان کا یہاں آنا لازمی۔ مقام ابراہیم جیسی عظمت والی جگہ بھی یہیں پر موجود ہے۔
اور ساتھ ہی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کی پیروی کرنی ہے، اپنے مخالفین، اپنے دشمنوں، جو اپنے مذہب کے مخالف ہیں ان کے راستے پر نہیں چلانا ہے اپنے آپ۔ یہاں درمیان میں ایک بڑی اہم آیت ہے، یا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تم دنیا سے جانو۔ اب یہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ایسا ڈریں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو اللہ سے، اللہ کی شایان شان ڈرنے کا حق بھلا کون ادا کر سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ تو پھر آخر کار وہ ایک آیت نازل ہوئی جو 28ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، سورہ تغابن میں، کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تمہارے اندر استطاعت، اپنی ہمت کے مطابق۔ استطاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض دفعہ انسان ہاتھ توڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ استطاعت سے مراد یہ کہ آپ کے پاس جتنی طاقت ہے وہ آپ صرف کریں، اس کے بعد اس سے اگلا جو درجہ ہوگا وہ آپ کی کیپیسٹی سے باہر کا ہے۔ ورنہ تو گھر بیٹھا ہوا انسان جسے کوئی کام نہیں ہے وہ کہتا ہے میرا دل نہیں کر رہا مسجد جانے کو، وہ کہتا ہے جی بس میرے اندر ہمت نہیں ہے، اسی وقت کوئی اور کام آ جائے تو فوراً اٹھ کر چلا جائے۔ استطاعت کا معنی ہے اپنی پوری طاقت صرف کرنا۔ طاقت صرف کیے بغیر اپنے آپ کو استطاعت کے دائرے سے باہر سمجھنا، یہ سوائے ہیلا جوئی اور بہانے بازی کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو سب مل کر، اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ واعتصموا، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو۔ اب یہاں اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن کریم۔ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حبل اللہ المتین، کہ یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ الصراط المستقیم، اور یہی دراصل سیدھا راستہ ہے۔ لا تلتبس علیہ الالسنہ، زبانیں اس کو پڑھتے ہوئے رکتی نہیں ہیں، ولا یخلق من کثرت الرد، اور جتنی بار اس کو دہراؤ یہ پرانا نہیں ہوتا، پھر بھی تر و تازہ کلام محسوس ہوتا ہے۔ انسان کسی بھی کلام کو 1 2 3 دفعہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اکتا جاتا ہے کہ بس میں نے پڑھ لیا، لیکن قرآن کو زندگی میں انسان جتنی بار مرضی پڑھے، یہ اس کی خاصیت بیان کی گئی ہے کہ یہ انسان اس سے اکتاتا نہیں، اس کے اندر ایسی کشش ہے، ایسی جاذبیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، خیر کے راستے کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہارے کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، ان کا اپنا بھلا اسی میں تھا، یہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے اپنا بھلا ہی نہیں سوچا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یاد رکھو لن یضرکم الا اذی، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے تھوڑی سی تکلیف پہنچانے کے، اور اگر ان کے ساتھ تمہاری کوئی لڑائی ہوگی بھی تو یہی پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، اللہ ان کی نصرت بھی نہیں کریں گے، ان کی مدد بھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ جہاد کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے، غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے۔ بدر ظاہر ہے کہ اسلام میں وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان لڑی گئی۔ بدر مدینہ سے کافی دور ایک جگہ ہے جہاں پر یہ غزوہ پیش آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد کرنا چاہیے کہ اس موقع پر جب تم کمزور تھے تمہاری مدد اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بزدل ہو رہے تھے، کم ہمت ہو رہے تھے،
میں جماعت چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اللہ ان کے مددگار تھے، اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں ہمت دی، اور وہ پھر بھی میدان میں ڈٹے رہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کے دوست تھے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ دو قبیلے جن کے بارے میں یہاں ذکر ہے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ قبائل کے لوگ خود آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ آیت ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، تم میں سے دو گروہوں نے یہ چاہا تھا کہ وہ بزدل ہو جائیں، کم ہمتی دکھائیں۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کے دوست ہیں، ان دونوں قبیلوں کے۔ تو وہ لوگ اس بات پر اتنے خوش تھے کہ ہمیں اسپیسیفک کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں قبیلوں کا دوست۔ ہم اس پر اتنے خوش ہیں کہ ہماری یہ کم ہمتی کا راز اگرچہ کھل گیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ولایت اور دوستی کے اعلان نے ہمارے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل کر دی ہے۔ اس چیز نے ہمیں ہماری کمزوری کو ظاہر ہونے کے باوجود ہمیں مسرت اور خوشی جو عطا کی ہے، ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہی وہ غزوہ تھا جس میں رب العالمین نے تمہاری مدد و نصرت کے لیے 3000 فرشتے بھیجے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ 5000 فرشتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور اصولی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ کیا فرشتوں کا بھیجنا ہی صرف اللہ کی مدد ہوتی ہے؟ فرمایا یہ جو خبر تھی کہ تمہارے لیے فرشتے بھیجے جا رہے ہیں، یہ دراصل ایک بشرا تھی، یعنی خوشخبری تھی، ایک گڈ نیوز تھی تمہارے لیے، یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے تھی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کوئی فرشتہ نہ بھیجتے، جب وہ نصرت کا فیصلہ کر لیتے تو نصرت خود بھی کر لیتے، فرشتے نہ بھی بھیجتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ لیکن تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے کہ دیکھو تمہارے پاس اس سے زیادہ تعداد میں فرشتے آ رہے ہیں جتنی تعداد ٹوٹل کفار کی ہے، تو یہ خبر تمہارے لیے صرف تسلی کا سامان ہے، ورنہ نصرت کے لیے تو اللہ اکیلا بھی کافی ہے۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں۔ ایک حکم یہ ذکر کیا ہے کہ ربا اور سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو دو چند ہو جاتا ہے اور کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اس سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یاد رکھیے سود کئی گنا بڑھا کر دیا جائے یا ایک گنا بڑھا کر دیا جائے، کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا حکم ایک جیسا ہی ہے۔ اسلام کی نظر میں اس کی حرمت اور اس کی جو قباحت ہے وہ دونوں حالتوں میں برابر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مؤمنین کی کچھ صفات بیان فرماتے ہیں کہ مؤمن لوگ کون ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ جو خوشی اور غم دونوں میں خرچ کرتے ہیں، اپنا غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا یا کوئی ظلم کا عمل کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو گویا استغفار مومن کا وظیفہ ہوتا ہے، وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا بلکہ اس پر استغفار کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے حالات ذکر کیے ہیں۔ غزوہ احد 3 ہجری میں مدینہ منورہ سے شمال کی طرف ایک پہاڑی علاقے میں، پہاڑی کے اوپر، احد کی پہاڑی کے اوپر پیش آیا۔ ابتدا میں مسلمان طاقتور تھے، کامیابی کے قریب پہنچ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم، آپ نے 50 آدمیوں کو ایک درے پر مقرر کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، کسی بھی حالت میں، ہم کامیاب ہو یا ناکام، آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں دشمن نے اسی طرف سے حملہ کیا اور مسلمان ناکامی کا شکار ہوئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اب وہ مسلمان شہید بھی ہوئے، غمزدہ بھی تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حملے میں زد میں آئے، یہ اور زیادہ تکلیف دہ بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے حوالوں سے مسلمانوں کو تسلی دی اور فرمایا دیکھو
احد میں تمہیں ناکامی ہوئی، لیکن اس سے پہلے بدر میں تم کامیابی بھی سمیٹ چکے ہو۔ تمہاری یہ ناکامی ان کی کامیابی سے تمہاری یہ ناکامی تمہاری اس کامیابی سے چھوٹی ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں آج زخم پہنچائے، تکلیف پہنچی، تو اس سے پہلے تم تکلیف پہنچا بھی چکے ہو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے کہ جن کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ عمل ہوا ہے۔ وہ تمہیں آوازیں دیتے رہے، تم نے ان کی آواز ہی نہیں سنی۔ وہ زخمی ہوتے رہے، دشمن ان کے قریب آ گیا، چند جانثار مل کر ان کی جان کا تحفظ کرتے رہے، تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ اور آئندہ کے لیے تمہیں البتہ سبق مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ تمہارے لیے اس قدر اہم ہے کہ وہ تمہارے لیے فتح و شکست کا فیصلہ کر سکتا ہے، لہذا آئندہ اس سے اجتناب کرو۔ اور یہ سبق اگر تم لے لو آج کے اس واقعے سے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، تو یاد رکھو آج کی ناکامی تمہارے لیے بہت سی کامیابیوں کے راستے کھول سکتی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی، بڑی عجیب بات فرمائی گئی، فرمایا یہ جن لوگوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، آپ ان کے لیے اپنے دل میں کوئی میل مت رکھیے، انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اور آئندہ اجتماعی امور میں انہیں بھی اپنے ساتھ شریک رکھیے، مشورہ بھی ان سے لیا کیجئے۔ ان سے کوتاہی ہوئی، لیکن وہ کوتاہی ایسی نہیں ہے کہ جس پر انہیں ہمیشہ کے لیے آپ اپنی نظروں سے ہٹا دیں، انہیں اپنے قریب کریں، ان کے دلوں کو ٹھنڈا کریں۔ یہ بھی زخمی ہوئے ہیں، ان کو بھی زخم پہنچا ہے، انہیں بھی تکلیفیں لگی ہیں، آپ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سفارش اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیجیے، واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تاکید فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اس کو پختہ طریقے سے کیا کیجیے، کسی قسم کا قدم پیچھے نہ ہٹائیے، پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے اور قدم آگے بڑھاتے چلے جائیے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کچھ منافقین کا ذکر کرتے ہیں کہ بعض منافقین ایسے تھے کہ جو خود تو غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے، 300 لوگ عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھ واپس لے کر چلا گیا۔ جب مسلمانوں کو زخم پہنچا، کچھ 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، تو پھر یہی عبداللہ ابن ابی لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ دیکھو میری بات مسلمانوں نے نہیں مانی تو ان کی کتنی جانیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی اور فرمایا کہ ہاں تم لوگ ہو جو کہہ رہے ہو کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو تم نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، یاد رکھو موت جب کسی کے پاس آ چکی ہو تو پھر کوئی جگہ اسے پناہ نہیں دے سکتی۔ اور ساتھ یہ بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے فضل کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہیں رہ سکتے تھے، یہ لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے۔ اس سے ایک دعوت کا ایک بڑا اصول پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو نرم ہو، خوبصورت شیریں زبان ہو، مضبوط حوصلہ رکھنے والا ہو، اس کے گرد لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جو سخت مزاج ہو، اللہ اس کے گرد لوگوں کو جمع نہیں کرتے، اس کے گرد لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے کہ آج یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تکلیف پہنچی ہے غزوہ احد میں، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ معلوم کرے کہ ان میں سے پکے مومن کون سے ہیں۔ تو جو پکے مومن ہوں گے وہ آئندہ بھی استقامت اختیار کریں گے۔ اور تمہیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ شہادت کوئی کمزوری یا کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو ایسا اعزاز ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑے بڑے اعزازات سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں وہ خوشیاں، وہ کامیابیاں، وہ کامرانیاں ملتی ہیں کہ جو بغیر شہادت کے کسی شخص کو نہیں مل سکتی۔ بہرحال آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ 171 نمبر آیت تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کوئی سوال ہے تو آپ آزاد کر سکتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہے تو آپ آزاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم السلام کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ یہ غالباً ان کے خالو کے بیٹے ہیں۔ خالو کے بیٹے، جی ٹھیک ہے جی، بہت ٹھیک ہے شکریہ جی، جی استاد جی، بارک اللہ، جی ٹھیک ہے جی، بارک اللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔